ناظرین یا کے اوپر یہ علامت کیوں بنی ہوئی ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر چھوٹی سی میم کیوں بنی ہوئی ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سے قواعد آج ہم سیکھنے والے ہیں۔ ناظرین آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم حرف بہ حرف پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ قواعد بھی بتائیں گے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اس آیت کو ہجوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اور رواں کیسے پڑھیں گے؟ تو ناظرین آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں ہوں سید شفیق اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ قاف پر زبر ہے اور آگے الف ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے بھی پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ یا پر کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے۔ یہاں پر کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے۔ یہ جو علامت دیکھ رہے ہیں اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ دال پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر پیش ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے: قاف الف زبر قا، لام زبر ل، قال۔ یا کھڑا زبر یا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا آ۔ دال زبر د، یا آد۔ میم پیشمو، یا آدم۔ قال یا آدم۔ حمزہ پر زبر ہے اور آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے آگے حرف با آ رہا ہے، تو یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کی جو آواز ہے یہ میم سے بدل جائے گی۔ با کے نیچے زیر ہے اور آگے حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو حمزہ کے اوپر جزم ہے، حمزہ ساکنہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ ہا پر پیش ہے اور میم ساکن، میم ساکن کو ہا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے: حمزہ نون زبر ان، با حمزہ زیر بی، تو یہاں پر جھٹکا ہو رہا ہے، با حمزہ زیر بی، بی۔ یہاں پر اقلاب کی وجہ سے نون ساکن کی جو آواز ہے وہ میم سے بدل رہی ہے اور ادھر جھٹکا ہو رہا ہے، بی۔ ہا میم پیش ہم، بی ہم۔ با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور آگے سین ساکن حرف ہے، حمزہ کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ میم پر زبر ہے اور آگے الف، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے۔ یہ جو علامت دیکھ رہے ہیں اس کو مد متصل کہتے ہیں، تو یہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے مد متصل ہو رہی ہے، اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے اور میم ساکن ہے، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے: با زیر بی، حمزہ سین زبر اس، بی اس۔ میم الف زبر ما، بی اس ما۔
حمزہ زیر ای بی اسمائی ہا میم زیر ہم بی اسمائہم۔ ناظرین ایک قاعدہ اور لگ رہا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کو ملائیں گے تو یہاں پر میم ساکن میں غنہ ہوگا۔ انبئہم باسمائہم قال یا آدم انبئہم باسمائہم۔ آگے فلما انبأہم باسمائہم، فا پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر زبر ہے اور آگے میم مشدد، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو میم مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم پر زبر ہے اور آگے الف، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، پھر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے، اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور نون ساکن، اس کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کے آگے حرف با آ رہا ہے جیسے یہاں پر آیا تھا، سیم وہی قاعدہ یہاں لگ رہا ہے، ادھر بھی نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ با پر زبر ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ پر زبر ہے اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہا پر پیش ہے اور میم ساکن، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ہجے یوں کریں گے فا زبر فا، لام میم زبر لم، فلم، میم الف زبر ما، فلما، حمزہ نون زبر ان، با زبر با، امب، حمزہ زبر ا، انبأ، ہا میم پیش ہم، انبأہم، فلما انبأہم، با کے نیچے زیر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ پر زبر ہے اور سین ساکن حرف ہے، سین کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، میم پر زبر ہے اور آگے الف، یہاں الف مدہ ہو رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر آ رہا ہے تو مد متصل ہو رہی ہے، یہاں پر جیسے یہاں پر مد متصل ہوئی تھی اسی طرح یہاں بھی مد متصل ہو رہی ہے، اس کو 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا کے نیچے زیر ہے اور میم ساکن، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ہجے یوں کریں گے با زیر بی، حمزہ سین زبر اس، بی اس، میم الف زبر ما، بی اسما، حمزہ زیر ای، بی اسمائی، ہا میم زیر ہم، بی اسمائہم۔ آگے یہ لا لکھا ہوا ہے، اس کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت کے اوپر آ جائے، جیسے یہ آیت ہے تو آیت کے اوپر آ جائے تو ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی ٹھہر بھی سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آیت کے اندر آ جائے تو یہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں، یہاں پر ملا کے پڑھیں گے، تو اس کو آگے یہاں ملا کے پڑھیں گے۔ آگے قال الم اقل لکم، قاف پر زبر ہے اور آگے الف، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہاں الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، لام پر زبر ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، حمزہ پر زبر ہے اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام پر زبر ہے اور میم ساکن ہے، میم ساکن کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہجے یوں کریں گے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، قال علم، حمزہ پر زبر ہے بغیر کھینچے پڑھیں گے،
قاف پر پیش ہے اور آگے لام ساکن اور اس کے آگے لام مشدد۔ مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ اب پچھلا حرف لام یہ ساکن ہے، لہٰذا اس سے پیچھے آئیں گے۔ یہ قوف جو نظر آ رہا ہے تو لام کو قوف کے ساتھ ملائیں گے، اور قوف حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ لام پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور میم ساکن، میم ساکن کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ زبر ا، قاف لام، لام پیش قل، اقل، لام زبر لا، اقل، کاف میم پیش کم، اقل لکم۔ آگے انی اعلم غیب السماوات، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے نون مشدد۔ نون مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے، اس کو پھر 2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ علامت نظر آ رہی ہے، یہ مد منفصل کی ہے۔ حمزہ پر زبر ہے اور عین ساکن، عین کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے۔ لام پر زبر ہے، میم پر پیش ہے، دونوں حرفوں پر حرکات ہیں، دونوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، حمزہ عین زبر آ، لام زبر لا، اعل، میم پیش مو، اعلم، انی اعلم۔ غائن پر زبر ہے اور یا ساکن، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے۔ با پر زبر ہے اور آگے سین مشدد حرف ہے، تو مشدد حرف اپنے سے پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو سین مشدد کو با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ سین پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم واو دونوں حرفوں پر کھڑی حرکات ہیں، کھڑے زبر ہیں، دونوں کو ایک ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، غائن یا زبر غوئی، با سین زبر بس، غوئی بس، سین زبر سا، غوئی بس، میم کھڑا زبر ما، غوئی بس سما، واو کھڑا زبر وا، غوئی بس سما وا، تا زیر تی، غیب السماوات۔ آگے واو پر زبر ہے اور لام ساکن، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور را ساکن، حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ دود کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر اور، ول اور، ضاد زیر دی، والارضی۔ یہاں پر یہ چھوٹا سا لا لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا نہیں، یہاں ملا کر پڑھیں گے۔ واو کے اوپر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور عین ساکن حرف ہے، حمزہ کو عین کے ساتھ ملائیں گے۔ لام پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر پیش ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، حمزہ عین زبر آ، لام زبر لا، وَأَعْلَ، میم پیش مو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میم پر زبر ہے اور آگے الف،
تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، تا پر پیش ہے اور با ساکن، تا کو با کے ساتھ ملائیں گے اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے قلقلہ بھی ہوگا۔ دال پر پیش ہے اور واو ساکن، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، میم الف زبر ما، تا با پیش تب، ما تب، دال واو پیش دو، ما تبدو، نون زبر نا، ما تبدون، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، آگے وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم پر زبر ہے اور آگے الف، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ کاف پر پیش ہے اور نون ساکن، کاف کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کے آگے حرف تا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تا پر پیش ہے اور میم ساکن، تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، میم الف زبر ما، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کنتم، وَمَا كُنْتُمْ، آگے تا پر زبر ہے اور کاف ساکن، تا کو کاف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ آگے تا پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ میم پر پیش ہے اور آگے واو ساکن، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کی زبر ختم ہو جائے گی، نون ساکن ہو جائے گا۔ نون ساکن ہوگا تو ایک قاعدہ اور لگے گا مد عارض کا کہ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا۔ یہاں پر حروف مدہ ہے اور اس کے بعد نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، عارضی سکون ہو رہا ہے یہاں پر، تو لہٰذا مد عارض ہو رہا ہے، اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہجے یوں کریں گے، تا کاف زبر تک، تا پیش تو، تک تو، میم واو پیش مو، تک تو مو، نون زبر نا، تک تو مون، آگے وقف، تک تو مون، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 کو پڑھا۔ اس آیت کے اندر جتنے بھی قواعد بتائے گئے ہیں، ان قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ پر کلک کیجئے۔ پلے لسٹ میں وہ تمام ویڈیوز مل جائیں گی جن میں یہ قواعد سکھائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔